اللہ کے نام کی تسبیح بیان کر۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، اپنے رب کو اس کے پیارے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یا اللہ تجھے رحمان ہونے کا واسطہ میرے اوپر رحم فرما، اے میرے رب تو میرا رب ہے نا، تجھے نہ پکاروں تو کس کو پکاروں، یا اللہ تو میری حاجتیں پوری فرما۔ کبھی کہو اے میرے اللہ تجھے کریم ہونے کا واسطہ میرے اوپر کرم فرما، کبھی کہو یا اللہ تجھے رزاق ہونے کا واسطہ مجھے رزق عطا فرما، اے اللہ تو شافی ہے نا مجھے شفا عطا فرما۔ فرمایا یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کر اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے۔ یہی ہماری تسبیح ہے سجدے میں بھی، جبین سجدے میں رکھ کر مومن بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یہی حکم ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، اور نمازی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے حکم دیا اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اور مومن بندہ کہتا ہے یا اللہ واقعی تو سب سے بلند و بالا ہے، جتنا تو اعلیٰ ہے اتنا تو پاک بھی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے شمائل کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ پڑھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی اور یکتا نظر آئی۔ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، آپ کی پاک زلفوں جیسی زلفیں کسی کی نہیں، آپ کے خوبصورت ہاتھوں جیسے ہاتھ کسی کے نہیں۔ ہر چیز جب آپ کی بے مثل دیکھی، یکتائی پیش کر رہی تھی، میرے دل نے کہا عطاء اللہ شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر، اسے مسجود بنا لے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ جب میرے دل نے یہ بات کہی، پھر میں نے دیکھا کہ جس کو میرا دل چاہتا ہے میں سجدہ کروں، وہ ساری کائنات سے نرالا میرا محمد۔ عرب کی زمین ہے، دوپہر کا وقت ہے، زمین تپ رہی ہے، وہ تپتی ہوئی زمین پر اپنی جبین رکھ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ تو میرے ضمیر نے کہا عطاء اللہ شاہ اس کو سجدہ نہ کر، سجدہ اس کو کر جس کے سامنے بے مثال محمد بھی سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے پاک نام کی تسبیح بیان کر۔ تسبیح کا معنی اسے شریکوں سے پاک سمجھ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تجھے سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ چہچہانے والی چڑیاں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو کہتا ہے بادل گرج رہا ہے، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بادل کی گرج کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے، فرشتوں کے سجدوں کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسا کہ چارپائی پہ بندہ بیٹھے نا تو آواز آتی ہے، حضور نے فرمایا آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ارے کیوں نہ آوازیں آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے۔
فرشتے اپنی جبینیں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. والملائکۃ من خیفتی، فرشتے بھی اس کی تسبیح بیان کریں، چرند اور پرند بھی اس کی تسبیح بیان کریں، ہوا کے جھونکے بھی اس کی تسبیح بیان کریں، ندی نالے بھی اس کی تسبیح بیان کریں. اے بندے تیرے اوپر بھی لازم ہے اللہ کی تسبیح بیان کر. کہو ذرا سارے سبحان اللہ. یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو یہ تسبیح پڑھ رہی ہے. سناؤں ذرا فرشتوں کی تسبیح کیا کہتے ہیں؟ سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من زین النساء بالزوائبا. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھیوں کے ذریعے خوبصورتی عطا فرمائی. صرف داڑھی والے سبحان اللہ کہے، دوسرے بھی کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان من زین الرجال باللحا. فرشتے بھی جانتے ہیں مرد کا حسن داڑھی کے اندر ہے. اور سبحان من زین النساء بالزوائبا. پاک ہے وہ ذات جس نے عورت کو سر کی مینڈیوں اور لمبے بالوں کے ذریعے زینت عطا فرمائی. جیسے عورت کے لیے لمبے بال زینت کا باعث ہے، مرد کی داڑھی زینت کا باعث ہے. جیسے عورت کے سر کے بال منڈوانا جائز نہیں، ایسے ہی مرد کے لیے داڑھی کے بال منڈوانا بھی جائز کوئی نہیں ہے. سبح اسم ربک الاعلی. اس رب کی تسبیح بیان کر، اس کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کر کہ میرا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. اس کا نام لے لے کر بیان کر تاکہ پتہ چلے کہ شریکوں سے پاک صرف کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان. لوگوں دو کلمے ایسے ہیں میرے رب کو بڑے محبوب ہیں، ترازو میں دن قیامت کے بڑے وزنی ہوں گے، پڑھنے میں زبان پر بڑے ہلکے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھو ذرا سارے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ پڑھا کرو، زبان میں بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، دن قیامت کے ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اپنے رب کے پاک نام کی تسبیح بیان کر. کون رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر انسان کے اعضاء کو درست بنایا، ایک تناسب اور مقدار کے ساتھ بنایا. اگر ایک حصہ لمبا کر دیتا دوسرا چھوٹا کر دیتا کتنا برا معلوم ہوتا. آپ خود سوچیں ایک کان ہوتا ہو لمبا سارا، اللہ نہ کرے، دوسرا ہوتا چھوٹا سا، انسان کتنا بدصورت لگتا. فسوا، کتنے برابری کے ساتھ اس نے رکھے ہیں، ایک انچ بھی فرق نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ سبحان اللہ وہ ساتھی کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ ترامڑی سے آئے ہیں، ترلائی والے نہیں کہہ رہے. مطلب درس بھی بندہ دے اور سبحان اللہ سے بندہ بھی نال ترامڑی کو لے کے آوے. سبحان اللہ. اس پر بھی کہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا بس درست بنایا. شکر ہے تسی انڈیا نے سپیکر بھی اپنا ترامڑی کو لے کے آؤ جی. آئندہ بھائی جناب سپیکر بھی اپنا ترامڑی کو نال آندے کرو تاکہ پتہ چلے جناب بھائی اصل صرف سننا ہے. بھائی اس طرح نہ کرو، تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ بولو کرو ذرا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق. اور آج تو صورت ہے اس میں حکم اس تسبیح کا ہے، اس میں تو ہے ہی حکم سبحان اللہ کا ہے، اور اس میں بندہ نہ کہے تو پھر کدو کہے.
کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، خالق بھی وہ، برابر کرنے والا بھی وہ، والذی قدر، تقدیر بنانے والا بھی کون ہے؟ ہر ایک کی مقدار بنانے والا اللہ۔ کتنی مقدار دنیا میں رہنا ہے، کتنی مقدار رزق کی کھانی ہے، کتنی مقدار اولاد کی اس کو ملنی ہے، کتنی مقدار زمین کی اس کے قبضے میں آئے گی، کیا کچھ دنیا میں کرے گا۔ والذی قدر، ارے روزی کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے والے، اللہ کو بھلانے والے، قدر، روزی کی مقدار بنانے والا کون ہے؟ جی، کیوں حرام کے پیچھے بھاگتا ہے؟ روزی کی مقدار رب نے مقرر کی ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ بستر پر پڑے سانس تو لے رہے ہوتے، کھا پی کچھ نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ نے وہ مقدار جو کھانے کی تھی وہ ختم کر دی ہے، وہ پوری ہو گئی ہے، ابھی سانس کی مقدار رہتی ہے، وہ سانس پورے ہو جائیں گے تو دنیا سے چلا جائے گا۔ والذی قدر، مقدار بنانے والا کون ہے؟ ہاں، تقدیر کا مالک بھی کون ہے؟ فہدا، پھر رہنمائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کرنا، ایک مثال دینے لگا ہوں۔ میری روزی اتنی ہی مجھے ملے گی جتنے میرے اللہ نے میری لکھی ہے، ہاں اس کے اصول کے لیے راستے بھی رہنمائی میرے رب نے کر دی ہے، یہ جائز راستہ ہے، یہ جائے۔ اور یہ جناب کمال، ایک شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا، وہ بانسری بجا رہا تھا اور پیسے کما رہا تھا، تو آپ نے اس کو منع کیا کہ یار یہ کام کیا کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر۔ اس نے کہا جی میں اور کام جانتا ہی کوئی نہیں ہوں، مجھے طریقہ یہی آتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ والا طریقہ یہ چھوڑ دینا تو روزی تو وہی ملنی ہے جو اللہ نے دینی ہے، یہی روزی اللہ کسی جائز طریقے سے اس کو دے دے گا، لیکن حرام کو چھوڑے تو صحیح نا، غلط طریقے سے اپنے آپ کو بچائے تو صحیح نا۔ فہدا، قدر فہدا، اللہ تعالیٰ نے روزی بھی مقرر کی ہے، زندگی بھی مقرر کی ہے، ہر چیز کی مقدار بنائی ہے۔ فہدا، پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے رہنمائی بھی کس نے دی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جی، اپنے طور پہ بندہ کہے جناب میں بڑا سمجھدار ہوں، ہمارے ایک بزرگ بیان میں فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے۔ اور اللہ نے کہا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق میرے ذمہ ہے۔ یوں سمجھیے اللہ نے یہ کہا کہ تو عبادت کرنی ہے، تیری یہ ڈیوٹی ہے، تو روزی میرے ذمہ ہے۔ ایسی بات بنتی ہے دونوں آیتوں کو ملاؤ کہ انسان تو نے کیا کرنا ہے؟ عبادت، روزی کا ذمہ میرا ہے۔ ہم نے کہا جی عبادت والا کام تو ساڑھے کو ہونا نہیں، تو روزی کی ٹینشن نہ لو، اسی کر لے سا، روزی اسی کر لے سا، چاہے حلال چاہے حرام، چاہے سود چاہے رشوت، جو بھی ہوا روزی ہم خود کرنے۔ یہ دونوں باتوں کا ہم نے خلاف کیا، جو مقصد ذمہ داری ہماری لگی تھی اس سے غفلت کی، جو ہماری ذمہ داری نہیں تھی اس کے پیچھے ایسے پڑے کہ اللہ کو ہی بھلا دیا۔ اس لیے فرمایا والذی قدر فہدا، اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی، قسمتیں بنائی، قسمتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ فہدا، رہنمائی کرنے والا بھی کون؟ والذی اخرج المرعی، یہ سب دلائل ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ ایک دعویٰ ہے، رب کی تسبیح بیان کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ خالق وہ ہے، اس لیے کہ مقدر بنانے والا وہ ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور وہی ذات ہے جس نے زمین سے چارہ نکالا، سبزیاں نکالی، کوئی تم کھاتے ہو، کوئی تمہارے مویشی کھاتے ہیں، زمین سے سبزہ نکالنے والا بھی کون ہے؟ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ، ہر گھاس کا وہ تنکا جو اپنا سر زمین سے باہر نکالتا ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ فرمایا چارے کو اللہ نے نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس چارے کو خشک کر دیا، سیاہ کر دیا۔ کبھی دیکھو کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں، بڑا زبردست سبزہ ہوتا ہے، پھر خزاں کا موسم آ جاتا ہے، پت جھڑ کا موسم آ جاتا ہے، وہ دیکھو جناب خشک ہو جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، کالے سیاہ کوڑا ہو جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے شباب کو دیکھنے والو بڑھاپے کو بھی دیکھا کرو، زندگی کو دیکھنے والو موت کو بھی دیکھا کرو۔
بہار کو دیکھنے والوں خزاں کو بھی دیکھا کرو، اللہ نے بہار بھی بنائی، بہار کا مالک بھی اللہ اور خزاں کا مالک بھی کون ہے جی؟ اللہ۔ جوانی دینے والا بھی اللہ، بڑھاپا دینے والا بھی اللہ، صحت دینے والا بھی اللہ اور بیماری دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ۔ اس نے فرمایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ۔ آگے جناب آ رہا ہے جی سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ۔ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے، جیسے ابھی میں بیان تو سورہ اعلیٰ کر رہا تھا، بیچ میں میں نے یہ بات کہی کہ سبحان اللہ ہمارے ترامڑی والے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ہے جملہ معترضہ، یعنی تفسیر کی بات تو جاری تھی، بیچ میں یہ جملہ آ گیا۔ بات تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی ہو رہی تھی، بیچ میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں میرے محبوب یہ جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ چونکہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ دہراتے تھے، اس فکر میں کہ کہیں بھول نہ جائے، اس فکر میں کہ کہیں بھول نہ جائے، کیونکہ سبق کو جب تک دہرایا نہ جائے سبق یاد۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کو سبق سمجھ کے دہرایا کریں، گھر میں جا کے گھر والوں کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، بیوی بچوں کو سنائیں، بچیوں کو سنائیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو بھی یہ پیغام پہنچ جائے گا، دوسرا آپ کا پکا ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا سارے دہرانے کی، تو دہرانے سے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بغیر دہرائے ہی ہم یاد کروا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات سورۃ القیامہ میں فرمائی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ زبان کو بھی نہ ہلائیں، آپ چپ کر کے سنیں جب جبرائیل پڑھے، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کا بیان سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو وہ پڑھائیں گے جو آپ بھولیں گے نہیں۔ اگر ذوق ہو تو ایک آیت اور سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا تھا، وہ بھول گئے تھے، لیکن میرے محبوب تجھے ہم وہ پڑھائیں گے تو کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو وہ پڑھائیں گے جو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ نے چاہا۔ کیا مطلب؟ بھئی آپ کو قرآن اللہ نے دیا، سینے میں محفوظ بھی اللہ کرے گا، اگر اللہ بھلانا چاہے تو پھر تو بھولے گا۔ اللہ بھلانا چاہے تو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 پہ سلام پھیر دیا، آخر انسانی فطرت میں بھول تو ہے ہی نا، وہ آپ بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، حضرت ذوالیدین کھڑے ہو گئے، پچھلی صفوں میں تھے، اور پوچھنے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائے کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، نماز بھی کم کوئی نہیں ہوئی، اتنی ہی ہے، اور میں بھولا بھی نہیں ہوں۔ ہو سکا یا رسول اللہ ایک گل ہو گئی، دونوں باتوں میں ایک بات ہو گئی ہے جی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر بھی تھے، لیکن وہ نہیں بول رہے تھے، انہوں نے سمجھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، یہ کیا کہہ رہا ہے ذوالیدین؟ کہا جی کہہ تو بیچارہ سچ ہی رہا ہے، پڑھائی تو آپ نے 2 رکعتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوبارہ پڑھائی، اور آخر میں بعد میں فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں، آئندہ اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ الا ما شاء اللہ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، جہاں اللہ بھلانا چاہے وہاں تو آپ بھولیں گے، کیونکہ اللہ نے بھلایا تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے کہ امام صاحب نماز میں بھول جائیں تو کیسے جناب ان کو بتایا جاتا ہے، کیسے بتایا جاتا ہے جی؟ سبحان اللہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ کہہ کر۔ کہنے لگے کسی علاقے کا کوئی وڈیرا آدمی تھا، وہ آیا جناب مسجد میں، مولوی صاحب کہنے لگا روز تسی نماز پڑھانو، کدے کدے اساں ہی پڑھان دیا کرو۔ قاری صاحب نے آخر جی پڑھاؤ بادشاہ، بسم اللہ جناب۔ ظہر کا ٹائم تھا، شروع ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، اونچی قرات شروع ہو گئی اونچی آواز میں، مقتدیوں نے پیچھے کیا کہا؟ سبحان۔
صاحب انہیں اور اونچی سور لا دیتی سبحان اللہ بھائی زبردست بات ہو گئی. انہیں پھر آخیا سبحان اللہ ہو جناب اور جوش آ گئے. اس دن ہی آئے سن. خیر نماز جناب انہوں نے پڑھا دی. بعد میں لوگوں نے کہا بزرگوں یہ تو آہستہ قرات کرنی تھی. تو کہا پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہا جی ہم تو بتا رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. او ہو میں سمجھا شاید قرات بڑی اچھی کر رہا ہوں اس لیے سبحان اللہ کر رہا ہوں. تو سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ ذرا بریک لگاؤ, ٹھیک ہے نا. تو حضور نے فرمایا جب میں بھول جاؤں تو بتا دیا کرو, امام بھول جائے تو بتا دیا کرو. بتانے کا مطلب کیا ہے؟ بولو نا جی. دیکھو ہمارے ساتھی کی آواز پھر اونچی آئی ہے, یہ دیکھ لیں پھر مقابلہ تراوڑی اور ترلائی والوں کا. جی ہاں جی. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, وہی جو اللہ چاہے گا وہی بھولے گا. ہاں انہ یعلم الجہر وما یخفی, کیونکہ ظاہری باتوں کو بھی جاننے والا اللہ اور مخفی باتوں کو بھی جاننے والا کون؟ سب کچھ جاننے والا اللہ, سینوں کے راز بھی اللہ جاننے والا ہے. سورۃ طٰہٰ میں فرمایا یعلم السر و اخفا, یہاں پہ فرمایا یعلم الجہر وما یخفا, وہاں پہ فرمایا یعلم السر و اخفا. سر کہتے ہیں راز کو, جو میرے دل میں بات ہے قاری اظہر صاحب کو نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ کہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کسی لالچ کے لیے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. کس کو پتہ ہے؟ یہ تو ہوا راز, یہ تو ہوا راز. اخفا کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے اور مخفی چیز کیا ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کے مخفی وہ چیز ہے جو ابھی میں بھی نہیں جانتا. راز تو ہوا نا جو میرے دل میں آپ نہیں جانتے, اخفا وہ ہے جو میں بھی نہیں جانتا. آج سے 10 سال بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا, میرا اللہ آج اس کو جانتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفا ونیسرک للیسری, ونیسرک للیسری, ہم آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے اگر اللہ چاہتا حضور آتے ادھر اعلان فرماتے پہلے دن ہی جناب سارے کفر کا خاتمہ ہو جاتا اور لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہر طرف. فرمایا نہیں, ہم نے آہستہ آہستہ محنت شرط رکھی ہے. محنت کیا ہے جی؟ شرط کی ہے. آپ دیکھیں نا یہ بیچارے طالب علم جو اوپر پڑھ رہے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں جناب. محنت وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, تو دین کے سارے کاموں کو اللہ نے تدریجاً رکھا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے دن ہی جناب سارا کام ہو جائے. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ ساڑھے پیر صاحب پھونک ماری تے 150 بندہ اس پاسے حافظ بن گیا, دوئی پاسے پھونک ماری نے عالم بن گئے. واہ جی واہ. او جی پیر صاحب کتنے رہنے ہیں؟ اکھو مصر دے اگے کوئی جزیرہ ادھر رہ گئے. اللہ بہتر جانے بے وہ جزیرہ کتنے ہے جناب. پھوکا نال کوئی نہیں بننا, اگر بنتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ, تدریجاً تدریجاً ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. محنت شرط ہے, محنت کریں گے تب بات بنے گی, ورنہ یوں ہوتا تو بندہ نماز نہ پڑھتا نا جی, ایسے ہی جناب جنت مل گئی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں, پابندیاں رکھی ہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, میرے محبوب آپ نصیحت جاری رکھیں اگر نصیحت نفع دے. اچھا یا اللہ کس کو نصیحت نفع دے گی؟ فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ, نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, اور اس سے دور رہے گا بدبخت آدمی, بد نصیب بندہ اللہ کی کتاب سے دور رہے گا, خوش نصیب بندہ اللہ کی کتاب کے قریب آئے گا. اللہ ہم سب کو خوش نصیب بنائے تھی. خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو کتاب قرآن کتاب الہی کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. کہو الحمدللہ. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ, بد نصیب آدمی اس سے دور رہے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ, وہ آدمی جو بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا. اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے. اللہم اجرنا من النار. فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ فرمایا نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا.
موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوگا. حالات تو ایسے ہوں گے کہ موت واقع ہو جائے لیکن موت وہاں آئے گی کوئی نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں موت آئے گی نہ اس میں زندگی آئے گی. لوگوں قد افلح من تزکا، اگر کامیابی چاہتے ہو آؤ سنو کامیابی کا اصول. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. توجہ کرنا جی. سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ شریکوں سے، معنی ہے اللہ پاک ہے، شریکوں سے تو مفہوم ہے نا، اللہ پاک ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب بھی وہ ہوگا جو پاک ہو گیا. جب میں نے کہا، یہ میری طرف دیکھیں، میں نے کہا یہ میرا رومال پاک ہے، کیا مطلب؟ نجاست سے پاک ہے، نجاست سے پاک ہے. لیکن جب میں نے کہا اللہ پاک ہے، کیا مطلب؟ شریکوں سے پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک کریں گے تو کس چیز سے پاک ہوگا؟ شریکوں سے نہیں. میرا دل پاک ہوگا شرک سے، میرا دل پاک ہوگا کفر سے، میرا دل پاک ہوگا حسد سے، میرا دل پاک ہوگا بغض سے، میرا دل پاک ہوگا ریاکاری سے. میرا دل ان ساری بیماریوں سے جب پاک ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ دلوں کو پاک کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا، جب دل پاک ہو جائے گا پھر وہ سبق نہ بھلانا جو اوپر پڑھ کے آئے ہو، وذکر اسم ربی، رب کا ذکر جاری کرنا، پھر رب کو بھلانا نہیں ہے. پاک دل والا بندہ زبان پاک کے ساتھ پاک اللہ کی پاک تسبیح جب بیان کرے گا وہ کامیابی کی راہوں پر چل پڑے گا. فصلا، پس نماز بھی پڑھتا رہے تاکہ نماز کے ذریعے ایمان دل کے اندر پختہ ہو جائے. جب بار بار اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس کی تسبیح کو بیان کرے گا پھر تیرے دل کے اندر عقیدہ توحید پختہ ہو جائے گا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں کامیابی کی راہیں تو یہ ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم کتنے نادان ہو، تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے، بہت زیادہ باقی رہنے والی ہے. ارے دنیا کی زندگی، دنیا کا مکان، دنیا کی جائیداد، دنیا کی پراپرٹی، یہ سب حقیر ہے، آخرت بہت بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبر الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بالش جگہ جنت کی دنیا کی ساری کائنات سے افضل ہے. وہ ابقا، اور بہت باقی رہنے والی ہے. دنیا میں آخر موت ہے، آخرت میں موت کوئی نہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات جو قرآن نے تمہیں بتائی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی صحیفوں میں موجود ہے. اللہ قرآن کی بتائی ہوئی ساری